دیکھیں وسوسہ آنا یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے جو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اور جب انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ گرفت اس وقت ہوگی کہ جب جان بوجھ کر خیالات دل میں لائے جائیں، یا اچانک آنے والے خیال پر پھر ہم غور و تفکر کر کے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اب مزید غور و تفکر کرنا اپنے ارادے کے ساتھ ہے، اپنے قصد کے ساتھ ہے، اور قصد و ارادے پر ہی گرفت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے کیسے بھی وسوسے اور کتنی خراب آتے رہیں، ان کو جھٹکتے رہیں، ان میں مشغول نہ ہوں، اور اپنی نماز ادا کرتے رہیں۔ اور آخر میں ہو سکتا ہے شیطان آپ کے کان میں کہے کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں سارا ٹائم ہی تم وسوسے دور کرتے رہے اور اس میں کوئی مزہ بھی نہیں آیا، کوئی لذت بھی نہیں ملی، کیا فائدہ؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا زیادہ وسوسے آئیں گے اور آپ ان وسوسوں سے لڑیں گے، آپ کی نماز اتنی قیمتی ہوتی چلی جائے گی، اتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی جنگ کا پلان نماز میں کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے پوری دنیا سے ایک رومن امپائر، پرشین امپائر کے خلاف مسئلہ کھڑا ہے، ان کی یعنی سوچ، یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کو جنگی پلاننگ دماغ میں آ رہی ہوتی ہے۔ قادسیہ یرموک ایویں تو نہیں لڑی گئی، یہ تو ایک بڑی جنگیں ہیں نا، جو چھوٹے جو بیٹل فیلڈز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور ایک امیر المومنین ہے اور اتنی بڑی سلطنت کو لے کے چل رہا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے نماز کے دوران خیال نہیں آئے گا؟ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور جی نماز میں اگر خیال آئے تو نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی نماز کی شرائط میں کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر نماز کی کنسنٹریشن نہیں ذکر ہوئی ہے کہ یہ نماز کی بنیادی شرط ہے۔ چیلنج ہے میرا، نماز کے ارکان کی بات ہوئی ہے کہ قیام کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، رکوع سے کھڑے ہونا ہے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد یہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ وضو ہو، غسل ہو، کہیں نہیں ہوتا کہ پوری توجہ ہو ورنہ نماز نہیں ہوگی، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ظاہر ہے جب ہم ایک دنیاوی معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیزیں ہاں جان بوجھ کے مطلب سوچ لانا وہ تو ایک چیز غلط ہے، لیکن بعض اوقات اب ایک بندہ حالت جنگ میں ہے، نماز خوف کیوں کہا گیا جنگ کے دوران نماز پڑھنے کو؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو بندہ جنگ کے دوران نماز پڑھا تو خوشو خصو سے پڑھ رہا ہوگا؟ اسی میں موجود ہے کہ جب تم خوشو خصو کی حالت میں ہو پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ اس وقت پاسبل نہیں تھا خوشو خصو۔ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا ہے، اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو، شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، انسان کو قتل کر ڈالیں اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو۔ یہ انسان کے دشمن ہیں، اور انسان کو شیاطین راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتہ ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف۔ اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا، تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کے میں تہجد گزار ہوں، اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی عبد القادر، تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف
نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا. حتی تتورم قدماہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا. تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا. کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو میں نے کہا ظالم، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہا پھر بچ گیا ہے، کئی میں نے یوں لوٹ لیے. دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا، کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو آپ قسم اٹھا کے بولیں اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آپ نے کوئی یقین ہوتا تو کہتے ابھی رات کا وقت ہے نا، میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے، تو آپ قسم اٹھا کے فوراً، کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہا حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سجدے ہی بیکار ہیں، میری تو نماز ہی بیکار ہے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے سجدوں کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سجدے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، کیا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سجدہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. کتنی کیا پیاری دلیل ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے، تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی، اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات آ رہے ہیں، بھائی ہے تو نماز نا، یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے، یہ اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس سے میں نے یہ سنا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا، باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بھگاؤ اور آئے گا.